پیچھے اگر آپ ہٹ گئے خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی نسلوں کی نسلیں غلامی کریں گی. اور عمران خان پاکستان قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 بے شمار اور آج پھر آپ اسی عمل کو دہرا رہے ہیں اور بار بار دہرا رہے ہیں. اگر میں ایک کمیشن کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بنایا گیا تھا پاکستان نہیں بنا تھا نا, کہ اس کو کھولو, کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ اس کو کھولو, قوم کو بتاؤ جو ہوا ہے غلطی ہوئی ہے, سامنے تو آئے, کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اس کمیشن کو نہیں کھول رہے, الٹا کہہ رہے ہیں جس نے نام لیا اس کا اس پہ غداری کے جو ہے نا کیس کریں گے. او یار یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو, کبھی دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو. یہ ملک سے مذاق بنا لیا ہے. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالو گے اور لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا یہ عوام جاہل ہے؟ کیا یہ عوام جانور ہے؟ کیا بھیڑ بکریاں ہیں یہ عوام؟ کہ آپ لگے رہو گے, آپ کرتے رہو گے, جبر کے ذریعے, فسائیت کے ذریعے آپ لوگوں کے منہ بند کراؤ گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کراؤ گے آپ؟ غلطی ماننا, اپنی اصلاح کرنا, یہ ایک راستہ ہے جس پہ اس وقت اس ملک کو اور اس قوم کو ضرورت ہے. اپنی غلطی نہ مان کر اس غلطیوں کو مزید بڑھا کر مزید ایسے اقدامات کر کے جس غلطی کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے, یہ اقدامات کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت نقصان دے رہے ہیں. عزت کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو بات کرنا جو ہے نا, بات کرنا بھی شرمناک ہے. اس ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, اسلامی قوانین کو توڑتے ہوئے سزا دے دی گئی, اور ہم سب قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قانون کیا کرے گا. قانون کا کے فیصلے تو یہ ہیں, وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. وہ سائفر کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا. یہ سب یہی کیس ہے, یہ سب یہی کیس ہے. میں واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو چکی ہیں. ہماری برداشت کی حدیں, ہمارا ظرف, ہماری تربیت, سب کچھ ختم ہو رہی ہے. اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو, اور جی پاکستان کا سوچو, اور پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے. میرا لیڈر جیل میں, میرے ورکر پہ پرچے, میری لیڈرشپ پہ پرچے, میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا, میری پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا, میری پارٹی کا الیکشن آپ نہیں مانتے, فسائیت میرے پہ ہوئی, ظلم میرے پہ ہوا, لیڈر میرا جیل میں, میرے لیڈر کی بیوی جیل میں, اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو. تو پاکستان کو تو ہم ہی سوچ رہے ہیں نا. پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کے سوچنے والے صرف تحریک انصاف والے ہیں, صرف عمران خان والے ہیں. یہ باقی کیا کر رہے ہیں؟ میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ سارے کیسز ختم کیے جائیں. ان کیسز میں کچھ نہیں ہے, یہ ثابت ہو گیا ہے. اور جنہوں نے آئین توڑا ہے بار بار, میں واضح کہہ رہا ہوں, چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروا لو, فونے کر کے کروا لو, تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کر کے اس پہ یہ کیس کرو, اس پہ تم مجھے بلیک میل کرو گے, تم مجھے نائل کرا دو, میں دوبارہ آؤں گا, اس سے بڑھ کے آؤں گا, اس عوام کی طاقت سے آؤں گا, اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے, تم نے آئین شکنی کی ہے, تم آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو, اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلنگ میں ہمیں نائل کر دو گے, ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریے کے خلاف جائے, جو نظریے سے ہمیں ہٹائے. ایسی 1000 کرسیاں قربان ہیں اس نظریے پہ جس نظریے پہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے. اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں, گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں, جج بھی خود بنے ہوئے ہیں, نہ بھائی ہمارے پہ ڈالا ہوا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدعی بھی میں, گواہ بھی میں,
جج بھی میں اور تھوپ رہا ہوں ایک کے اوپر, اور میں کہتا ہوں ثابت کرو, ثابت تم کر نہیں سکتے ہو, پھر بھی تھوپ رہے ہو. یہ کیا نظام چل رہا ہے ادھر؟ آپ اگر ہم نکلے تو ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے. میں بتا رہا ہوں ایسے واپس نہیں آئیں گے. حقیقی آزادی پھر ہم لے کے دم لیں گے, ہم حقیقی آزادی لیں گے. یہ غلامی کی زندگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ مسلط کرو گے, ہمارے بچوں پہ مسلط کرو گے, تو وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے حرام کمایا ہوا ہے, وہ تو شاید اسی کے راضی ہو جائیں. ہم راضی نہیں ہیں. ہم نے کوئی پیسہ ایسا نہیں کمایا ہوا جس کو ہم نے عیاشی کرنی ہے. ہم ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے ہمیں پرکھا ہے, آزمایا ہے. شکر ہے آپ بھی ہمارے سامنے وہی کہنا جوا تیرا تھا, ترا تھا جوا تیرا, زتا تھا جوا تیرا, پدشی باندھے گردو ادھرتا وہ اس کا بختر آلے آسیاتو تیرا سر اوکو ظرف مشکارہ کڑے دے ورتا خپل ظرف دلتا ناز دی افسران ناز دی اٹول پولیس کے بھی کے ناز دا خلق ناز دی دے ماں ورکر ناز دا قسم پہ خودے چاہور دا سی ندی بھی کہتا ہم اثر آسیاتو کڑے ہو دیکھتا وہی ظرف. اسے کہتے ہیں ظرف پاکستان کے لیے کہ ہم نے پوچھا تھا کہ نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں, ہر ایک افسر نے کی ہیں, ہر ایک پولیس میں, ہر ایک ضلع اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہیں. ہم نے اف تک نہیں کیا. کیوں؟ کہ ہمارا ایک ظرف تھا. اب ہم جن سے امید کرتے ہیں ظرف کی, اگر ان میں ظرف نہیں ہے اور ہمارے ظرف کو دیکھ کے بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے, تو ایسے بے ظرف لوگوں سے پھر ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. اور یہ ڈیل نہیں ہوگی. They will be dealt. They will be dealt. اسپیکر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ایوان میں بیٹھے ہوئے اس طرف کے میں تمام ان لوگوں سے جو بیسیکلی فارم 45 کے ساتھ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں, ان سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ اب اگر پیچھے آپ ہٹ گئے, اگر آپ ہٹ گئے, خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی نسلیں غلامی کریں گی, اور پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہے ان کی نشاندہی کریں گے, اور دوبارہ کوئی پاکستان کو توڑنے کی جرات بھی نہ کرے. عمران خان پاکستان. بہت شکریہ. قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 بے شمار. جناب وزیر اعلیٰ صاحب, میں نے اپنی ان بچیوں کے حوالے سے گزارش کی تھی. میں تمام معزز ممبران اسمبلی, حکومتی اور اپوزیشن بینچز, لیڈر آف اپوزیشن, تمام پارلیمانی لیڈرز, جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, سرکاری محکموں کے افسران, صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ, صوبائی اسمبلی